بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفظان صحت کی بابت ہدایات نبوی۔ چونکہ جسم انسانی کی صحت و اعتدال اس رطوبت کی وجہ سے برقرار ہے جو حرارت کا مقابلہ کرتی رہتی ہے، اس لیے رطوبت ہی مادہ انسانیت ہے اور حرارت سے اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور جو فضلات ہوتے ہیں اسے خارج کر دیتی ہے اور اس میں اصلاح و لطافت پیدا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بدن فاسد ہو جائے اور اس کا بقا ممکن نہ رہے۔ اسی طرح رطوبت حرارت کی غذا بھی ہے۔ اگر یہ رطوبت نہ رہے تو بدن جل کر خشک ہو جائے اور اس میں فساد پیدا ہو جائے۔ اس طرح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کے بغیر کسی کا قوام و قیام ممکن ہی نہیں، اور بدن کا قوام بھی ان دونوں کا مرہون منت ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے مادے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حرارت رطوبت کے لیے ایک ایسا مادہ ہے جو اس حرارت سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی حرارت رطوبت کو فساد و استحالہ غیر ضروریات سے روکتی ہے، اور رطوبت حرارت کے لیے مادہ ہے جو اسے غذا فراہم کرتا ہے، اور اسے لے کر چلنا رطوبت ہی کا کام ہے۔ ان میں سے کوئی اگر دوسرے سے زیادہ ہو جائے تو بدن کے مزاج میں اسی کمی زیادتی کے تناسب سے انحراف پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ حرارت برابر رطوبت کو تحلیل کرتی رہتی ہے اور بدن کو برابر اس چیز کی ضرورت رہتی ہے جو حرارت کی تحلیل سے کم ہو کر لوٹتی ہے، اس لیے کہ بدن انسانی کو اسے باقی رکھنا ہوتا ہے، لہذا اس ضرورت کی تلافی بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تلافی طعام و شراب ہی سے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر تحلیل ہونے کی مقدار اپنے تناسب سے بڑھ جائے تو حرارت میں کمی آ جائے گی اور وہ بدن کے فضلات کو تحلیل نہ کر پائے گی۔ پھر اس تحلل سے مواد ردیہ کی افزائش ہوگی جس سے بدن میں خرابی اور فساد پیدا ہوگا۔ پھر اس مواد ردیہ اور اعضاء کے قبول مواد اور استعداد و قبولیت کی بنا پر مختلف قسم کے امراض پیدا ہوں گے۔ اس پوری تفصیل کے لیے قرآن مجید کا یہ ایک ٹکڑا کافی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت فرمائی کہ بدن میں کھانے پینے کی اس قسم کو داخل کرو جو بدل ما یتحلل ہو سکے، اور کھانے پینے کی مقدار اور کیفیت ایسی ہو جو بدن کو نفع پہنچا سکے۔ اس سے جہاں آگے بڑا اسراف کا شکار ہوا، اور یہی دونوں چیزیں صحت کے لیے مضر اور بیماری کا باعث ہے، یعنی بالکل نہ کھانا نہ پینا یا کھانے پینے میں زیادتی اور اسراف۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفظان صحت کے لیے قرآن مجید کے یہ دو کلمے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بدن ہمیشہ تحلل اور مکافات تحلل میں لگا رہتا ہے، اور جب یہ تحلل زیادہ ہوگا تو اس کے مادہ رطوبت کے ختم ہونے کی وجہ سے حرارت میں ذوب پیدا ہو جائے گا، کیونکہ کثرت تحلل سے رطوبت ختم ہو جاتی ہے جو حرارت کا مادہ ہے، اور جب حرارت میں ذوب پیدا ہوگا تو ہضم میں کمزوری پیدا ہوگی۔ یہ سلسلہ برابر آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ رطوبت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس سے حرارت کلیتاً بجھ جاتی ہے۔ پھر انسان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ وہاں تک ضرور پہنچے گا۔ انسان کا اپنا علاج اور کسی غیر کا علاج صرف بدن کی اس حد تک حفاظت کرتا ہے کہ وہ کبھی اس حالت تک نہ پہنچ جائے۔ اس علاج کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ حرارت اور رطوبت جن پر صحت و جوانی کی بقا اور ان کی قوت کا انحصار ہے ہمیشہ برقرار رہیں گے، اس لیے کہ یہ چیز تو پوری انسانی برادری میں کسی کو بھی نصیب نہیں، بلکہ ڈاکٹر اور طبیب کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ رطوبت کو مفسدات مثلا عفونت وغیرہ سے محفوظ رکھے اور حرارت کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کو کمزور کر دیتی ہے، اور ان دونوں میں کسی ایسی تدبیر سے توازن قائم کر دے جس سے انسانی بدن برقرار رہے، کیونکہ اسی توازن سے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات قائم ہیں۔ اگر توازن نہ ہو تو سب برباد ہو جائے۔ جس نے بھی ہدایت نبوی پر بنظر عمیق غور کیا اسے یہی ہدایت سب سے افضل و اعلیٰ معلوم ہوگی جس کے ذریعے حفظان صحت ممکن ہے۔
اس لیے کہ حفظان صحت کا سارا دار و مدار کھانے پینے، رہنے سہنے پہننے، ہوا، نیند، بیداری، حرکت و سکون، جماع، استفراغ اور احتباس کی عمدہ تدبیر پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے تمام بدن چاہے قیام، عمر اور عادت کے مناسب مطابق ملتے رہے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا یا صحت کا غلبہ اس پر رہے گا، یہاں تک کہ موت کا مقررہ وقت آ پہنچے۔ چنانچہ صحت و عافیت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر سب سے بڑی اور اہم نعمت ہے، اور اس کے عطیات و نعمات میں سب سے عمدہ ترین اور کامل ترین ہے، بلکہ مطلق عافیت ہی اس کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت ہے۔ لہذا اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جسے توفیق الہی کوئی حصہ ملا ہو کہ وہ اپنی صحت و عافیت کی حفاظت و مراد اور اس کے نگہبانی اور نگرانی ان تمام چیزوں سے کرے جو صحت کے منافی ہے اور جس سے صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں انسان پر ایسی ہیں جن پر اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں، صحت اور فارغ البالی۔ امام ترمذی وغیرہ نے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے عبیداللہ بن محسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح معافا فی جسده آمنا فی سربه عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی کہ اس کا جسم بعافیت رہا اور وہ اپنے خاندان میں محفوظ و محمون بھی ہے، اس کے پاس اس دن کی روزی ہوگی گویا پوری دنیا اس کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔